اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیسن انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 66 سے۔ پیچھے جو آیات چل رہی تھیں اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کچھ بھی اگر اللہ کی کتاب کے اندر حکم ہے، جو ہمارے ڈسپیوٹس ہیں، جو ہمارے اختلافات ہیں، تو اس کا سلوشن جو ہے، جو قرآن و سنت میں ملتا ہے، تو اس پر پھر ہمارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مومن جو ہیں ان کا اسوہ یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے، جیسے ہم نے سورہ نور کے آیت نمبر 51 کے ریفرنس میں پڑھا تھا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ تو جب ہم مومن جو ہوتے ہیں ان کو جب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کا فیصلہ کریں، تو وہ سن کے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ یعنی یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے، نہ کہ یہ جو منافقین کی تھی کہ جب ان کے حق میں فیصلہ ہوتا تو وہ خوش ہو جاتے، اور جب ان کے خلاف فیصلہ ہوتا تو وہ دل تنگ ہوتے اور کہتے کہ نہیں، ہمیں یہ بات نہیں پسند، اور پھر وہ کسی اور کے پاس جانا چاہتے فیصلہ کرانے کے لیے۔ کل اس پر ہم نے سیر حاصل بات کر لی تھی، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 66، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا۔ یہ ابھی مثال آگے بھی ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، وَلَوْ اور اگر، انا بے شک ہم، کتبنا لکھ دیتے ہم۔ یہاں انا پہلے کیوں آیا؟ یہاں کس طرح سے زور دیا جا رہا ہے، کس بات پہ زور دیا جا رہا ہے؟ زور دیا جا رہا ہے میم نا، لکھنے پہ زور دیا، لکھنے پہ، لکھنے بات پہ زور ہے کہ پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں نا۔ انفیکٹ جو سنت ہے وہ بھی تو وہی ہی ہے نا، وہ بھی تو اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہے نا۔ اصل اختیار اللہ کا ہے۔ اگر جیسے اللہ تعالیٰ یہ جو آگے بات کر رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا کلی اختیار ہے اس میں، اللہ تعالیٰ دے سکتے تھے یہ حکم، کیا ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، یعنی اگر اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے احکامات دیے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ یہ حکم بھی دے سکتے تھے، کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا، اور اللہ کا حق ہے یہ، اور صرف اللہ ہی کا حق ہے، کیونکہ ہم اللہ کی کریشن ہے نا، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے۔ تو وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ میں، اَنَّا كَتَبْنَا میں زور کس چیز پر ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے اس چیز کا، ہم یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مالک خالق وہی ہے نا۔ تو اگر وہ چاہتا تو یہ حکم بھی دے سکتا تھا، کیا کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو اور اپنے گھروں کو چھوڑ دو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو، یعنی پیچھے جو ذکر آ رہا ہے لائک یہود کا اور منافقین کا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ حکم بھی دے دیتے، اور پھر وہ عام سبھی کو، ساری مخلوق کے لیے، جس کے لیے چاہتے اللہ تعالیٰ دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں۔ اب آپ یہاں پر تھوڑی دیر رکو اور سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جتنے احکامات دیے ہیں وہ ہماری ساری سہولت کے ہیں یا نہیں؟ نماز جی میں دیکھ لیں آپ روزے کے احکامات کو دیکھ لیں، آپ حج عمرہ کے احکامات کو دیکھ لیں، آپ عدل و انصاف کے احکامات کو دیکھ لیں، آپ معاف کرنے کے احکامات کو دیکھ لیں، آپ احسان احصار کے احکامات کو دیکھ لیں، آپ وراثت کے احکامات کو دیکھ لیں، خانگی احکامات کو دیکھ لیں، کسی بھی قسم کی انڈیویجول یا سوشل لائف میں آپ کلیکٹیولی جو بھی جتنے بھی احکامات ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر جبر نہیں رکھا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بیسکلی وہ اصول ہے جس پر سارے احکامات دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ دے سکتے تھے یہ بھی حکم کہ قتل کرو اپنے آپ کو اور چھوڑ دو اپنے گھروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ تمام انسان جو ہیں ان کے ایمان کا یہ درجہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ما فعلوہ، نہ وہ اسے کرتے، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے۔ اور ایمان میں استقامت والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی رہتے، تھوڑے ہی ہوتے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
احکامات وہی دیے ہیں جو سب کر سکتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ کرتے نہیں ہیں، ہم کرتے نہیں ہیں. اب اپنی مثالیں لے کے دیکھ لیں، ہم نہیں کرتے نا. کر سکتے ہیں کرتے نہیں، تو یہ تو پھر مشکل تھا حکم. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور بے شک اگر وہ کریں یا وہ کرتے، مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اور یہ نہیں کہا گیا کہ اگر ہم ان کو یہ حکم دے دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرتے یا اپنے گھروں سے نکل جاتے، اگر وہ یہ کرتے تو وہ ان کے لیے خیر ہوتی. بلکہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر، آپ دیکھ رہے ہیں توئے ہیں. توئے کیا ہوتا ہے؟ وقف مطلق، یعنی یہاں آپ رک جائیں گے. اب اگلی بات شروع ہو رہی ہے، اور وہ کیا کہ عام جو بھی نصیحت ان کو کی جاتی ہے، جو بھی نصیحت ان کو کی جاتی ہے، جب وہ اس پر عمل کریں گے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ یہ ان کے لیے بہتر. وہ اشد تثبیتا، اور زیادہ درست ہے، زیادہ شدید ہے ثابت قدمی میں. یعنی ان کو آئندہ کے لیے بھی نیکی پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں سہولت ہو جاتی، ثابت قدمی ملتی، جب وہ ہر بات مانتے چلے جاتے. کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کو آسان کر دیتی ہے نا. ایسا ہی ہے. تو جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اگلی نیکی کرنے کے لیے ہمارے اندر موٹیویشن پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، جو نصیحت آتی جا رہی ہے آپ کے پاس، آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، آپ کے ساتھ پاس ایک فہرست بن گئی اللہ کی طرف سے نصیحت کی. آپ نے سورہ آل عمران پڑھی، آپ کے پاس ایک فہرست بن گئی کہ ہمیں what should we do and what should we don't we should do. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ نے اب سورہ نساء پڑھنی شروع کی ہوئی ہے، شروع سے اب تک یہاں تک پہنچے، آپ کے پاس ایک فہرست بنتی چلی جا رہی ہے. تو کیا ہے، جیسے جیسے نصیحتیں ملتی جا رہی ہیں ان پر عمل کرتے جائیں. جیسے جیسے ہم ان کے اوپر عمل کرتے جائیں گے، ہمارے لیے آگے آنے والی نصیحتیں جو ہیں ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ ہے. ٹھیک ہے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور پھر ایک اور چیز کیا، کس چیز پر ثابت قدمی؟ ایمان پر ثابت قدمی. جیسے جیسے ہم اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کی ہوئی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں، ویسے ویسے ہمارا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. شروع میں ہم نے یہ چیز سیکھی تھی کہ ایمان اور نیک اعمال، عمل صالح اور ایمان، دیز آر ڈائریکٹلی پروپورشن، راست تناسب میں ہوتے ہیں. ایک چیز بڑھتی ہے دوسری بھی بڑھتی ہے، ایک چیز کم ہوگی دوسری بھی کم ہو جائے گی. تو جیسے جیسے ہم اللہ کی نصیحتوں پر عمل کرتے جائیں گے، ویسے ویسے ہمارا ایمان کا لیول بڑھتا چلا جائے گا، اس میں ثبات آتا جائے گا، اس میں ہمارے دل میں جماؤ آتا جائے گا. اور جیسے جیسے ایمان کا لیول بڑھے گا، اس میں ثابت قدمی بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے پھر نیکیوں کی توفیق بھی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، نیکیاں بھی بڑھتی چلی جائیں گی. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ فعلو کرتے، ما یوعظون بہ، جو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. جو نصیحت کی جا رہی ہے ان کے لیے بہتر ہوتا. مثلا یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ. اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتا، دیا نہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہم تو وہ ان نصیحتوں پر بھی عمل نہیں کر رہے جو ہمارے لیے آسان ہے. چھوٹی چھوٹی سنتیں تو ہم سے پوری نہیں ہوتی ہیں، تو پھر ایسے کامات کیسے پورے کرتے ہیں ہم؟ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں جو ہیں، یہ جو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں، جو کتاب اللہ کے ذریعے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا جا رہا ہے، تو ہم اس پر ساتھ ساتھ عمل کرتے چلے جائیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے نا. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے اس میں فائدہ ہوتا. فائدہ کیا ہوتا؟ یعنی حال، جس حال میں ہم ہیں، اور انجام یعنی آخرت، دونوں سنور جاتے، دونوں میں ہی اچھا ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں بات ہو رہی ہے کتبنا کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کے مقرر ہونے کی. جو احکامات ہمیں دیے جاتے ہیں وہ تقدیر کا حصہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلوں کو قبول کر لینا
اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر لکھ دیا ہے ہمارے لیے، اس کو مان لینا، اس کے مطابق عمل کر لینا، اللہ کہا تو پھر یہ کیا ہے؟ خیر اللہ، بہتری ہے اس میں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کونی احکامات اور ایک ہیں شرعی احکامات۔ کونی احکامات یعنی کائنات میں جو تقدیر کے معاملات ہیں، جو ریٹن ہیں، جو ایسے ہی ہونے ہیں جیسے اللہ نے مقرر کر دیا۔ مثلا کس نے کب پیدا ہونا ہے، کس کی موت کب آنی ہے، کس طریقے سے آنی ہے، تخلیق، رزق، یہ سارے جو ہیں یہ کونی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، کلمہ کن سے ہونے والے ہیں۔ تو اس میں بھی راضی رہنا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو پیچھے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، چاہے وہ ہماری زندگی میں آنے والے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، یا چاہے وہ شرعی احکامات ہیں۔ شرعی احکامات کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہو گئی، قرآن میں آنے والے دیگر احکامات ہو گئے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہو گئے، معروف اور منکر ہو گئے، منکر سے بچنا اور معروف پر عمل کرنا، تو یہ شرعی احکامات۔ اگر ہم ان کو ایکسپٹ کر لیں، اگر ہم ان میں اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اگر ہم ان کو اپنا ٹیسٹ سمجھیں، اپنا امتحان سمجھیں، اور صبر اور شکر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس راستے کے اوپر، اللہ کی رضا کے راستے پر اپنی آخری سانس تک چلتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہے۔ آپ دیکھو، اس کے علاوہ چوائس نہیں ہے نا، خیر کی، بھلائی کی، کامیابی کی، اس کے علاوہ چوائس نہیں ہے۔ چوائس صرف یہی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ۔ اگر اس کے اپوزٹ جاتے ہو، اس کو چھوڑ کے کوئی دوسرا رستہ اختیار کرتے ہو، تو پھر اس کے اندر تو خیر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کا راستہ، اللہ کی کتاب کے سے اپوزٹ جانا، اللہ کے فرمودات سے اللہ کی نافرمانی کا راستہ، پھر اس میں تو خیر نہیں ہے۔ خیر کس میں ہے؟ خیر اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اب وہ معاملات پیچھے ساری اپنی میموری کو کھنگالیں، سورہ بقرہ میں جو کچھ آپ نے پڑھا، سورہ آل عمران میں جو پڑھا، سورہ نساء کی ابتدائی حصے میں، چوتھے پارے کے اینڈ پر وراثت کے احکامات، پھر نکاح کے بارے میں، پھر شوہر اور بیوی کے حقوق کے بارے میں، اور خانگی معاملات اور سارے معاملات کو ذہن میں تازہ کریں، اور دیکھیں کہ خیر صرف تب ہے جب ہم ان تمام معاملات میں اللہ کے دیے ہوئے راستے کے اوپر چلتے ہیں، اللہ کی کتاب کے ذریعے اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، تب بھی خیر ہے۔ ادروائز دوسرا رستہ، طاغوت کا رستہ، خیر کا نہیں ہے۔ سو چوائس از آورس۔ یہ تقدیر کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کس راستے پر جاؤ گے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو بتا دیا کہ دیکھ لو یہ راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، اور اس کو چھوڑو گے تو دوسرے راستے میں خیر نہیں ہے۔ تم دیکھ لو، تمہیں دنیا اور آخرت میں خیر چاہیے، بھلائی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، یا وہ تمہیں صرف جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ چاہیے۔ اور جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ آیت کے اس حصے میں کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر اتنے شدید سخت احکامات دے بھی دیے جاتے، اگر تب بھی عام لوگ اس پر عمل نہیں کرتے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ اور آپ دیکھیں کہ خود مسلم ہسٹری جو ہے اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا، خود غزوہ بدر کے موقع پر، کہ کس طرح باپ بیٹے کے سامنے اور بھتیجا چچا کے سامنے تھا، اور ایک دوسرے کے اوپر تلواریں سونت رکھی تھی، اور بعض کو قتل کیا بھی، مسلمانوں نے اپنے خونی رشتوں کو، کیونکہ اب ان کا خون کا تعلق نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو کیا لیکن رہے ہمیشہ تھوڑے ہی، الا قلیل منہم۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت صہیب رومی جو تھے، یہ روم سے آئے تھے مکہ میں، اور غلام تھے،
لیکن یہ کہ جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، جب یہ انہوں نے ہجرت کرنی چاہی، مدینہ جانا چاہا، تو کفار نے ان سے سارا مال اسباب ان سے لے لیا اور ان کو خالی ہاتھ جو ہے وہ مدینہ جانا پڑا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف، سارا مال تجارت ان کا، اور ٹھیک ٹھاک سیٹلڈ آدمی تھے وہ اپنے مکہ کے اندر، بڑے تاجروں میں ان کا نام آتا تھا، لیکن خالی ہاتھ سب کچھ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ لیکن یہ سبھی اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی قلیل منہم رہے، بہت تھوڑے۔ وہ ایک مرتبہ حضرت عمر کسی جگہ سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قلیل لوگوں میں سے بنا لے، مجھے اپنے کم لوگوں میں سے بنا لے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا دعا تم کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے قرآن میں پڑھا نہیں کہ قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما یؤمنون؟ تو یہ تو جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں، ہر دور میں تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر مکہ میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کا پیغام دیا، کتنے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے سمعنا و صدقنا، ہم نے مان لیا اور ہم نے تصدیق کی آپ کی بات کی؟ تھوڑے سے لوگ، میجورٹی نے تو انکار ہی کیا۔ تمام انبیاء کو آپ دیکھ لیجئے اٹھا کے ہسٹری، قرآن کریم میں بھی جیسے آتا ہے، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر آپ کم لوگوں میں سے ہیں، اگر آپ آڈ ون آؤٹ ہیں، اگر آپ کو لوگ ایلین سمجھتے ہیں آپ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، تو خوش ہو جائیں، پھر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ تو پھر کس میں شامل ہو گئے ہیں؟ قلیل منہم میں۔ اگر لوگ آپ کی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، آپ کی دنیا کی رسم و رواجوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، آپ کی حلال کی تلاش میں، روزگار حلال روزی کی تلاش میں کثیر حرام کو چھوڑ دینے کے معاملے میں آپ کو بیوقوف کہتے ہیں، آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو دنیا زمانے کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا غاروں کے زمانے میں جانا چاہتی ہیں، آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ تو خوش ہو جائیں، کس میں شامل ہو گئے؟ قلیل منہم۔ کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو قربان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو دنیا کی چکا چوند کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھ پاتے ہیں۔ میجورٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ بصیرت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری امت میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور ثابت ہے۔ یعنی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اگر ان کو مشکل سے مشکل حکم دیا جائے تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ اور جیسے یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، جو بھی احکامات دے رہے ہیں، جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، چاہے وہ ہماری خواہش نفس پہ کتنا ہی گراں گزرے، تو یہ وہ عمل ہے جو بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کا انجام کار بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب البتہ ہم دیتے ان کو اپنے پاس سے بہت بڑا اجر۔ اور وہ بڑا اجر کیا ہے؟ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے۔ اور ہدن جب ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کی پہلی دوسری آیت کے اندر، ہدن للمتقین، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ، اور سورہ فاتحہ میں جب ہم نے پڑھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں کیا سیکھا تھا ہم نے کہ یہ کیا ہے کہ رستہ دکھا بھی، چلا بھی، اور انجام منزل پر پہنچا بھی۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ صرف
ہدایت رشد نہیں ہے، بلکہ ہدایت توفیق بھی اس میں ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے کو دکھائیں بھی، اس کے اوپر ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں چلائیں بھی، اور ہمیں منزل پر پہنچائیں بھی۔ تو اگر ہم مانیں گے اللہ کی نصیحتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، تو پھر کیا ہے، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ پھر وہ سیدھے رستے کے اوپر اللہ کی مدد کے ساتھ انسان چلتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی ہے پیچھے وَأَشَدَّ تثبیتا، آپ چلتے رہو نیکی کے رستے کے اوپر، پیچھے نہیں مڑنا۔ ہاں کبھی کبھی سلو ہو جاتا ہے انسان، لیکن تیز چلو، سلو چلو، کسی خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے گر جاتا ہے انسان، لیکن گر کے پھر اٹھو، لڑکھڑا کے چلو، لیکن اس رستے پر چلتے رہو، کوشش نہیں چھوڑنی، واپس پلٹنے کا نہیں سوچنا، واپس نہیں پلٹنا۔ اور یہ راستہ کیا ہے، یہ سیدھا راستہ کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ وہ جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، تو یہی وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہیں۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح وہ حدیث میں نے کل آپ کو کے سامنے پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت آٹومیٹکلی ہے، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت آٹومیٹکلی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شارع ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری ہے، دین اتارا ہے، اسلام اتارا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے، وہ شارع ہیں، ہاں آتا ہے آخر میں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی تشریح کی ہے، انہوں نے ہمیں یہ کر کے بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول جو ہے یہ مختلف روایات میں آیا ہے۔ جیسے ایک انصاری جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور بہت سخت پریشان، بڑے مغموم سے، غمزدہ سے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور یہاں تو ہم صبح شام آپ کی خدمت میں آ بیٹھتے ہیں، آپ کا دیدار بھی ہو جاتا ہے، دو گھڑی آپ کی صحبت بھی میسر آ جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن تو آپ نبیوں کی اعلیٰ مجالس میں ہوں گے، ہم تو آپ تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور پھر جو ہے جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے، کیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور اللہ نے جن پر انعام کیا ہے وہ کون ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن أولئک رفیقا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ بطور ساتھی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے کیا انعام ملتا ہے کہ انسان کو جنت میں ہمسائیگی مل سکتی ہے، ساتھ مل سکتا ہے انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، اللہ کے پیارے بندوں کا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت آتی، جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی میم، نام پوچھنا تھا، کنہوں نے پوچھا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ نام اس روایت میں تو نہیں ہے جو یہ ابن جریر کی ہے، ایک اور روایت ہے جس میں نام آتا ہے، اور وہ ہے حضرت ربیع رضی اللہ عنہ، ربیع، را با یا عین، ٹھیک ہے، حضرت ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ ظاہر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ
آپ پر ایمان لانے والوں سے یقیناً بہت ہی بڑا ہے، لیکن بس جب کہ جنت میں سب جمع ہوں گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو پھر کیسے دیکھیں گے اور کیسے ملیں گے؟ تو تب یہ آیت نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر کے درجے والے نیچے والوں کے پاس اتر آئیں گے اور پر بہار باغوں میں سب جمع ہوں گے اور اللہ کے احسانات کا ذکر اور اس کی تعریفیں کریں گے، اور جو چاہیں گے پائیں گے، اور ناز و نعم سے میں ہر وقت رہیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو تسلی دی، اور یہ آیت جب نازل ہوئی تو سچویشن کیا ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ڈسکرائب کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، انسان جو ہے، آدمی جو ہے، اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ مسلمان جس قدر اس حدیث سے خوش ہوئے اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوئے، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ واللہ میری محبت تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور ابو بکر سے ہے، اور عمر سے ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی انہی کے ساتھ اٹھائے گا، اور حالانکہ میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ ہماری محبتیں ہیں جو ہمیں اطاعت کی طرف لے کر جاتی ہیں، صرف محبت کا دعویٰ نہیں۔ دیکھیں محبت کیا ہوتی ہے، جیسے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، ٹھیک ہے؟ تو محبت ہوتی کیا ہے؟ جس کے ساتھ انسان کو سچی محبت ہوتی ہے نا، تو وہ صرف لفاظی نہیں ہوتی شاعروں والی، وہ کیا ہوتی ہے؟ محبت آپ کے عمل میں جھلکتی ہے۔ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے نا، بہت محبت ہوتی ہے، ماں کے دل میں اولاد کے لیے بہت محبت ہوتی ہے، وہ زبان سے اس کا بہت کم اظہار کرتی ہے۔ آپ نے بھی اپنے بچوں سے کبھی بہت زیادہ نہیں کہا ہوگا یا اظہار کیا ہوگا کہ آپ کو ان سے کتنی محبت ہے، لیکن آپ کا ہر عمل اس بات پر گواہی دیتا ہے۔ آپ ان کے سونے کا، جاگنے کا، کھانے پینے کا، ان کی تربیت کا، ان کی دنیا اور آخرت کا خیال رکھنے میں سارا دن جتی رہتی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ بتائیے، ایسا ہے یا جی میم، ہاں جی جی ایسا ہی ہے، ایسے ہی؟ بالکل۔ آپ میں سے کوئی ماں ایسی ہے جو زبان سے تو ہر وقت کہتی رہے اپنے بچے کو کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، لیکن نہ اس کو وقت پہ کھانا دے، نہ اس کے سردی گرمی کا خیال رکھے، نہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرے، نہ اس کے لیے اس کو اچھے برے کی پہچان بتائے، نہ اس کی دنیا آخرت کی فکر کرے؟ ہے کوئی ایسی ماں آپ میں سے؟ کوئی ایسی ہے یا آپ نے کوئی ماں ایسی دیکھی جو زبان سے تو کہ مجھے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، لیکن عمل میں نہ ہو؟ نہیں دیکھی نا؟ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح شام نعتیں پڑھیں گے، گیت گائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کے اظہار کی، اللہ سے محبت کی جو ہے وہ اظہار کریں گے، لیکن کیا ہمارے صبح شام اس محبت کا ثبوت دیتے ہیں؟ اگر ہمیں واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اگر ہمیں واقعی حضرت ابوبکر صدیق سے محبت ہے، اگر واقعی ہمیں حضرت عمر سے محبت ہے، حضرت علی سے، دیگر صحابہ کرام سے، صحابیات سے، کیا واقعی دن ہمارے صبح شام ان ان کی سنت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں گزرتے ہیں؟ جو غم و ہم اللہ کے رسول کا تھا، کیا وہ ہمارا غم و ہم ہے؟ آپ کا بچہ تکلیف میں ہو، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، بخار میں ہو، شدید بخار میں، کیا وہ جاگ رہا ہو رات کو آپ سو جاتی ہیں؟ جی بتائیے۔ نہیں میم، نہیں سو پاتے۔ نہیں سو سکتے؟ عفت وسیم، آپ کا نا مائک سے آواز نہیں آتی، صرف ڈسٹورشن آتی ہے، بہت شور آتا ہے، اس لیے میں مائک ایک دم آپ کا بند کر دیتی ہوں۔ عفت وسیم، آپ اگر کوئی ہینڈ فری وغیرہ یوز کریں تو وہ پھر یا تو اتار دیں یا دیکھیں کہ اس کو ہلا کے تھوڑی سی اس کی ڈسٹورشن کم ہو جائے۔ تو ہم میں سے ساری مائیں اس تجربے سے گزرتی ہی ہیں، کم و بیش، جب اولاد تکلیف میں ہوتی ہے تو ہم آرام نہیں کر سکتے، تو اولاد کا غم ہمارا غم۔ خدا نہ خواستہ کسی کے بچے کی زندگی میں جب جوان بھی ہو جاتے ہیں، کوئی کرائسس آ جاتے ہیں ان کی میرٹل لائف میں،
کوئی کرائسس آ جاتے ہیں بزنس میں یا کہیں پہ بھی، بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں سو جاتی ہے، ماں لا تعلق ہو جاتی ہے اس سے، ماں اپنی خوشیاں مناتی رہتی ہے، نہیں نا، کیونکہ ماں بچے سے سچی محبت کرتی ہے۔ اسی طرح اگر واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے، تو پھر ہمارے عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نظر بھی آنی چاہیے، پھر ہمارا غم و ہم وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بادل گھر کے آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کوئی پکوان چڑھوا دیتے تھے چولہوں پہ، یا کوئی اور اس طرح کے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کوئی اور ایسے کوئی کام ہوتا تھا کہ جی کوئی فیسٹیول اور کچھ کریں، جی بادل آ گئے ہیں، برسات کا موسم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، کیا کرتے تھے آپ کو پتہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے، کبھی گھر کے اندر جاتے تھے کبھی باہر آتے تھے۔ ذرا عائشہ نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا بے چین ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس قوم پر ویسے ہی عذاب نہ آ جائے جیسے پچھلی قوموں پر آیا تھا بادلوں سے۔ کیوں؟ بادل دیکھ کے تو خوش ہوتا ہی ہے انسان، خود قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ہواؤں کو خوشخبری والی ہوائیں کہا جو بادل لے کر آتی ہیں، بارش برستی ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے، خوش ہوتا ہے انسان، لیکن کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم و ہم یہ تھا کہ لوگ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، لوگ بڑے عذاب سے بچ جائیں، تو وہ پھر ہر چیز میں ہر وقت ان کے دھیان میں یہی چیز رہتی تھی۔ کیا ہمارے دھیان میں ہر وقت یہ چیز رہتی ہے؟ آخرت رہتی ہے؟ الا یہ کہ قلیلا منکم۔ میم اگر آخرت ہمارے ذہن میں ہر وقت رہے نا تو ہمارے تقریباً آدھے سے بھی زیادہ مسئلے ہمارے ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں، مطلب وہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں کیونکہ ہم آپ مر ریلیز کر جاتے ہیں۔ لیتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت جی ابھی میم۔ کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے نا، اور آپ اس وقت یہ سوچیں اگر میں یہیں مر جاؤں، ابھی فرشتہ اجل آ جائے، تو یہ جس مسئلے کو لے کے میں بیٹھی ہوئی ہوں یہ مجھے آخرت میں کوئی فائدہ دے گا، یا میری موت پر اس کے کوئی اثرات ہوں گے؟ تو آپ دیکھیں یا گے میم نا کہ آدھے سے زیادہ مسئلے وہی مر جاتے ہیں بن۔ میم یا جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے نا فائنینشیل ایشوز سوچتے ہیں کہ یہ اس طرح مضبوط ہوں، یہ ایسے ہو، ان کی یہ چیز ہو، وہ ہو، میم یہ بھی مطلب جب ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں نا تو وہ ہمارا یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ بس جو وقت جس طرح گزر رہا ہے نا اس کو کوشش کرو کہ اللہ کی اطاعت میں گزارو۔ اور میم سب سے وہ کل میں نے پڑھا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے کہ ایک دفعہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا جگہ کا نام، تو وہاں پہ لوگ جو تھے وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک چوم لیتے اور کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چوم کے بیٹھ جاتے نا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کو یہ شک ہو رہا ہے کہ یعنی اتنی وہ کاپی تھے، اتنی وہ مطلب ایسی مثال بن گئی ان کی زندگی، چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، تو پھر انہوں نے اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا نا اپنی چادر کا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے نا۔ تو مطلب اس حد تک اتنی محبت، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی کچھ نصیب کر دے، کچھ ایسا بنا دے۔ ان کے پاس فزیکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ میں موجود تھے، وہ اپنی محبت کا اظہار اس طرح بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو وہ وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پہ لے کر تو اپنے چہروں پہ مال لیتے تھے، وہ یہ ان کی محبت کا اظہار تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن ہمارے پاس اب یہی آپشن نہیں ہے، اتنا سا مطلب اس طرح نہیں کر سکتے ہم، تو ہمارے پاس صرف دوسرا راستہ ہی ہے۔ ان کے پاس دونوں راستے تھے، وہ دونوں طریقوں سے کرتے تھے، اطاعت تو کرتے ہی تھے، اس کو نافرمانی کا تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے نا، لیکن وہ اس طرح بھی اظہار کر دیتے تھے۔ لیکن ہمارا پھر اظہار جو ہے وہ صرف اطاعت میں ہی ہے، جیسے جیسے ہم اطاعت کرتے رہیں تو سنتوں کو زندہ کریں، اور نہ صرف یہ کہ سنتوں کو زندہ کریں، زندگی کے ہر معاملے میں، وہ چاہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہنسنا بولنا، ہماری زندگی کی غم، ہماری خوشیاں، کچھ بھی ہے ان کو اسی طرح سے لیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ تو پھر اللہ سے دعا کریں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملائیں، صراط الذین انعمت علیہم،
انہی کے راستے پہ چلائیں جن پر آپ نے انعام کیا. اور وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. چلیں میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتی ہوں. سب نے مائک آن نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سب اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، آپ کے ازواج کے ساتھ، صحابیات، صحابہ کرام کے ساتھ. اگر ان کے علاوہ آپ کو اللہ تعالیٰ پوچھیں، وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی اللہ کی رضا میں بندہ اتنا راضی ہو جائے کہ ایک وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کر ڈالے. وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپشن دے دے، اللہ کرے ہم ایسے لوگ ہوں. کس نبی کے ساتھ رہنا چاہیں گے؟ کس نبی کی ہمسائیگی میں رہنا چاہیں گے؟ آپ نے پڑھا نا مختلف انبیاء کے بارے میں. جی ارم. میم ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کریں گے. سوری ارم، مجھے بالکل سمجھ نہیں. آپ لوگ نا تھوڑا آہستہ بولیں ذرا، میرا اس کا نا مائک کا وہ اسپیکر کا ایشو ہے. بتائیے. میم ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا پسند کریں گے. وہ تو ان کے ساتھ تو رہنا ہی ہے نا ہم نے، انشاءاللہ. آمین آمین ثم آمین. ان کے علاوہ اگر آپ کو آپشن دیا جائے کہ یو وانٹ ٹو وزٹ سم ون، کسی سے ملنا جانا چاہتے ہیں، کس سے؟ میم حضرت حضرت موسی علیہ ابراہیم، السلام. حضرت ایوب. حضرت نوح کے پاس. نہیں، حضرت ایوب اور حضرت یوسف حضرت علیہ ابراہیم. السلام. میں نے کہا تھا میں ایک ہی بتاؤں؟ بات بولے. چلیں بشرا آپ بتائیں. میم میری خواہش ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ساتھ. ابراہیم علیہ السلام. میجورٹی کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر حضرت ابراہیم کی طرف جاتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ رول ماڈل بنائے گئے خود امت مسلمہ کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا. اور پھر ان کا جو اسوہ ہے نا، جو سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے مجھے چیز، وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جی میم، سب سے بڑی یہی چیز ہے. ہاں، ڈو دس، انہوں نے کر لیا. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد اور میم حضرت ایوب. یوسف علیہ السلام سے بہت یوسف. نائلہ، گڈ. سبحان اللہ. حضرت یوسف کا کردار بھی سبحان اللہ ہم نے پڑھیں جی، گے. ان کی وہ چیز بڑی افیکٹ کرتی ہے. مطلب وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے، اتنی مشکلات آئی لیکن وہ انہوں نے نہ اللہ پہ یقین نہیں چھوڑا. ہمیشہ محسن رہے. آپ دیکھو کس کس حال میں سے وہ گزرے، کہاں کہاں سے گزرے، لیکن محسن رہے. جو صرف سورہ یوسف میں ہائی لائٹ ہوتی ہے نا ان کی، ہر حال میں محسن. سبحان اللہ. حضرت ایوب کے بارے میں جیسے ہم عین الشاکرون میں ابھی پڑھ رہے ہیں کہ جب ساری نعمتیں چھن گئیں تب بھی اللہ کے شکر گزار. بالکل. اور سوری مجھے نا کچھ لوگوں کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. چیٹ میں بتائیے گا ارم ابھی آپ نے کون سے نبی کا نام لیا. جی اور بتائیں. حضرت موسیٰ. مجھے حضرت موسیٰ کے پتہ کردار کس طرح فیسینیٹ کرتا ہے. جیسے حضرت عمر تھے نا، حضرت عمر بن خطاب تھے، حضرت موسیٰ کا کردار بھی اسی طرح کا ہی ہے. جیسے ہمیں وہ جو معراج کی حدیث ہے نا، اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکرائب کرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ واز لائک بڑے چوڑے اور کڑیل قسم کے اور بڑے طاقتور انسان تھے. اور اس میں آپ سورہ قصص میں جیسے آپ پڑھیں گے یا آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ ایک مکہ مارا تو وہ کپتی جو ہے وہ جان سے چلا گیا. اور کل میں اسی طرح پڑھی تھی تو حضرت عمر کے بارے میں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو جا کے پڑھوں گا اس میں حرم میں نماز، کیونکہ ہم تو حق پہ ہیں، تو جب ہم حق پہ ہیں تو ڈریں گے. اور میرے جو ہے نا وہ فیس پہ ایک اسمائل آ گئی پڑھتے پڑھتے کہ 2 کتاریں انہوں نے بنائی. ایک کے آگے حضرت حمزہ بھی اسی طرح کے تھے جیسے حضرت عمر تھے، طاقتور، کڑیل، بہادر اور جوش والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے. اور حضرت عمر ایک کے آگے حضرت عمر کتار کے آگے چل پڑے، اور ایک کتار کے آگے حضرت حمزہ چل پڑے، اور پیچھے مسلمان جو چھپ کے پہلے دار ارقم میں نماز پڑھتے ہوتے تھے وہ پیچھے پیچھے چل پڑے. اور مجھے وہ فیلنگ آ رہی تھی کہ وہ جیسے وہ دونوں آگے جا رہے ہیں نا، اور وہ لائک جیسے ہوتا ہے نا، ہے کوئی مائکا لال میرے سامنے آ کے تو دکھائے. تو حضرت موسیٰ کا بھی کریکٹر ایسے ہی تھا. اور صبر دیکھیں پھر ان کا کہ بنی اسرائیل نے کیسے کیسے ان کو جو ہے وہ ذہنی اذیتیں دیں، لیکن وہ پھر بھی سبحان اللہ
کس طرح انہوں نے اپنی قوم کے لیے جو ہے اس کی خیر خواہی میں مشقت اٹھائی ان کے ساتھ ساتھ. حضرت عمر کا جو ہے نا مجھے ایک اور بڑی اچھی لگی بات اور بڑے مجھے فیسینیٹ کیا اس چیز نے. آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن میں چونکہ بھی کل نہیں ایک دو دن سنڈے کو لاسٹ پیپر تھا میرا سیرت کا تو اس میں اس کو ذرا دوہرا رہی تھی چیزوں کو. تو کہتے ہیں جب انہوں نے ہجرت کی نا تو باقی لوگ تو چھپ چھپ کے نکل رہے تھے اور کسی کو یاد ہے حضرت عمر نے کیا کیا تھا رضی اللہ عنہ؟ کسی کو یاد ہے؟ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا ہوگا بچپن میں. حضرت عمر چلے گئے حرم کے اندر بیت اللہ میں تلوار نکال لی. کہتے ہیں ہے کوئی جو جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو تو روک کے دکھاؤ مجھے میں جا رہا ہوں مدینہ. جی بڑا سبحان اللہ. یہ کہاں سے آتی تھی ان کے اندر یہ جوش اور یہ طاقت اور یہ ان کی ایمانی قوت تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طاقت ان کو دی ہوئی تھی انہوں نے پھر اس کو ایمان ہی کے اس پہ راستے میں لگایا. تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے دل تو یہ چاہتا ہے کہ سب کے ساتھ ہی ہو جائے. ایک ایک نبی ایک ایک اللہ کے رسول کے جو ساتھی ہیں ان کی آپ اٹھا کے دیکھیں, آپ سیرت پڑھیں, سیرت صحابہ, تو ایک ایک پہ محبت آپ کو پیار آتا ہے ان پہ لٹرلی. جن سے انسان محبت کرتا ہے نا انہی کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ محبت جو ہے یہ ثبوت مانگتی ہے, عملی ثبوت مانگتی ہے. اور پھر دوسری طرف آپ دیکھو کہ یہ تو ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں نا یہ تو ان کا دعویٰ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو وہ جو یہ دعویٰ بھی نہیں کرتے, جن کے آئیڈیل جو ہیں وہ آئیڈلز جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کوئی پاپ سنگر ہے, کوئی فلم سٹار ہے, کوئی سپورٹس مین ہے, کوئی اور ہی کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے جس کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہمارے مائی باپ آپ پہ قربان. تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تارک الصلاۃ جو ہے, نماز کو ترک کر دینے والا جو ہے, وہ قیامت کے دن وہ قارون اور فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا. تو جو جس کا عمل جیسا ہوگا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور زبان کے غازی سے زیادہ کردار کے غازی بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے پھر ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے. خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسوہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بہت زیادہ آپ کی بیماری کی شدت بڑھ گئی اور نقاہت سے آپ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے, آواز بیٹھ گئی, تو آپ فرما رہے تھے کہ ان کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا, جو نبی ہیں, صدیق ہیں, شہید ہیں, نیکوکار ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا نا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آخرت, مطلب آپ وہ کیا چاہتے ہیں. تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کا ساتھ چاہا اور پھر اینڈ پر جو ہے وہ انہوں نے یہی کہا کہ میں بلند و بالا رفیق الی رفیق الاعلی, تو بلند و بالا رفیق کی طرف, خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا چاہتا ہوں. چوائس انہوں نے یہی لی کہ مجھے ادھر ہی جانا ہے. سبحان اللہ. تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ملائیں ایسے ہی لوگوں سے, اور آپ ہمیں انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کریں کہ جس طرح آپ ان سے راضی ہو گئے آپ ہم سے بھی راضی ہو جائیں. انشاءاللہ آمین. اچھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک الفضل من اللہ, یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. یعنی یہ جو جنت ہے اور یہ جو ساتھ ہے ان نبیین کا, صدیقین کا, شہداء کا, صالحین کا, یہ سب کا سب جو ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے. فضل ہوتا ہے حق سے زائد چیز, یعنی عام طور پر ہم وہ عمل کر نہیں پاتے. انفیکٹ جنت جو ہے وہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے. جنت جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جو ہم اپنے اعمال سے حاصل نہیں کر سکتے. ہم سب نے یہ پڑھ رکھا ہے نا. تو ہماری چھوٹی چھوٹی سی کوششیں اور ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ہماری کاوشیں سچی اور نیک نیتی کے ساتھ اس رستے پر چلنے میں جو ہمارا صبر اور شکر اور اس پہ ہمارا عمل ہے, تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ساتھ ہمیں نصیب کر دے. تو جیسے صحابہ اکرام اس چیز کے لیے وہ ہوتے تھے نا کہ ہم کہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا کیا رتبہ ہوگا. ایک اور صحابی تھے
انہوں نے ان کا نام تھا ربیعہ بن کعب، ٹھیک ہے، ربیعہ بن کعب اسلمی. تو انہوں نے کہا کہ میں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا، پانی وغیرہ لا دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کچھ مانگو. جیسے بندہ خوش ہوتا ہے نا، تو ہم کہہ دیتے ہیں جی شکریہ، تھینک یو، یا جزاک اللہ خیر. تو اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ چل ایک بندے نے آپ کو سروسز دی ہیں تو آپ ان ریٹرن میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کہا کہ میں بھی تمہارے لیے کچھ ایفرٹ کر سکتا ہوں. تو حضرت ربیہ کہتے ہیں میں نے کہا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا طلبگار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سوا کچھ اور؟ میں نے کہا نہیں، بس یہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رفاقت کے لیے میری مدد کر بکثرت سجود سے. یعنی اگر یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کنفرم تم میرے ساتھ ہی جاؤ گے جنت میں، تم میرے ساتھ ہوگے، نہیں، انہیں عمل بتایا کرنے کے لیے. اور وہ کیا؟ سجدوں کی کثرت، یعنی نوافل کی ادائیگی. نفل پڑھو، بہت زیادہ سارے نوافل پڑھو، سجدوں کی کثرت کرو. اور ان این ادر سینس سجدہ بیسیکلی اس چیز کی نشانی بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا ہوتا ہے. تو اللہ کے سامنے عاجزی کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس کا حق ادا کریں، اس کی فرما برداری کریں. اس میں سے ایک پھر سجدے بھی ہیں، نوافل کی کثرت ہے. تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معیت کے لیے عمل بتایا ہے، عمل کرنا. اور پھر مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا جو مرتے دم تک اس پر رہے گا وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. پھر آپ نے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر اشارہ کر کے بتایا لیکن یہ شرط ہے کہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو. ٹھیک ہے، ماں باپ کا نافرمان اگر ہوگا تو پھر نہیں ہوگا ان لوگوں کے ساتھ. تو آپ دیکھو پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی آ جاتے ہیں کہ ان دونوں میں ہی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانا ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ سچا ایمانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. آپ دیکھیں کہ ہر شخص ایک جتنی عبادت نہیں کر سکتا نا، ہر شخص ایک جتنا رفاہ عامہ کے کام بھی نہیں کر سکتا، ہر ایک کا دائرہ کار مختلف ہے. اب ایک تاجر جو ہے وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اپنی تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے بہت زیادہ عبادات نہ کر سکتا ہو، لیکن وہ ایمانداری سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنا نفع کم رکھتا ہو، اپنی پروڈکٹ کے نقائص بتاتا ہو، اللہ کی رضا کی خاطر وہ اپنی تجارت کا نفع جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو. تو اب بظاہر وہ شاید تہجد کا اہتمام نہیں کرتا ہو یا کوئی اور بڑی بڑی عبادتیں نہ کرتا ہو، لیکن اس کا یہ طرز عمل جو ہے، یعنی اپنے دائرہ کار میں بہترین عمل جو ہے، وہ اس کو انبیاء اور شہداء اور صدیقین اور صالح لوگوں کے ساتھ لے جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہم سب اپنے اپنے دائرہ کار میں دیکھیں ہم کس طرح سے بہترین عمل کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کی خاطر خالص کر سکتے ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ العزیز اس میں ہمارے لیے مددگار ہوگا. ذالک الفضل من اللہ، پھر بھی جتنی بھی ہم کوشش کر لیں یہ ہوگا اللہ ہی کا فضل، کیونکہ انسان کی کوشش ہوتی ناقص ہی ہے. ہم خود ہی دیکھ لیں کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی پھر بندے کو خیال آتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور پھر وہ جو جان بھی دے دے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی اگر جان بھی ہم قربان کر دیں اللہ کی راہ میں تو وہ جان بھی تو اللہ نے دی تھی نا، اور پھر قربان کرنے کی توفیق بھی تو اللہ نے دی تھی نا. تو پھر اللہ کا جو حق ہے وہ تو ہم ادا نہیں کر سکے. تو جو بھی ہے ہماری چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں، اس پر جو بھی اجر ہمیں مل جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی توفیق سے نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور اللہ ہی کے فضل سے پھر اس کے اوپر اجر بھی ملتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ بہت علم رکھنے والا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کی کوشش خالص ہے، کون جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ کوشش کر رہا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے مجبور رکھا ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا.
تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہماری نیت کو بھی اور ہماری کوشش کو بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پکڑو اپنا بچاؤ یعنی ہتھیار اپنا، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، تو پھر نکلو چھوٹے دستوں میں یا پھر نکلو سب اکٹھے۔ یہاں پر جہاد کا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے، اور مختلف جگہ پہ قرآن کریم کی سربلندی کے لیے یہ احکامات جو ہیں جہاد کے قتال کے یہ دیے گئے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے ہیں، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، وہ جو ضرور دیر لگاتا ہے۔ لَيُبَطِّئَنَّ جو ہے یہ لفظ جو ہے با تو حمزہ سے ہے، اور اس کا میننگ ہوتا ہے پیچھے رہنا، ڈھیلا پڑ جانا، سست ہو جانا، نہ خود کام کرنا نہ دوسروں کو موٹیویٹ کرنا۔ تو بیسکلی تو یہ ساری کی ساری باتیں یہاں پر جو بیان ہوئی ہیں یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہیں پر رک کے تھوڑا سا ہم دیکھیں گے ہمارے اندر تو نہیں ہے یہ ساری باتیں، یعنی جب ہمیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے، قتال کو چلے رہنے تھے ابھی سائڈ پہ، ویسے ہی اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں۔ ہم کیسے کیسے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں؟ اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے، پھر اسی طرح سب سے پہلے مرد جو ہیں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پھر اسی طرح حج اور عمرے کے لیے کوشش کرتے ہیں لوگ، اس کا سفر کرتے ہیں، اس کے لیے نکلتے ہیں گھر سے، دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں نکلنا۔ اب اس میں ہم دیکھ لیں کہ ہم جو بھی کام اس میں سے کر رہے ہیں فی الوقت، تو کہیں ہمارے اندر تو یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ لَيُبَطِّئَنَّ، لا بھی تاکید کا ہے، نون مشدد بھی تاکید کا ہے، ضرور دیر لگاتے نماز کا وقت ہو جائے، مثلا مردوں کی بات کریں گے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، ڈھیلے پڑے ہوئے، نہ اٹھ کے وضو کر رہے ہیں، نہ ایک چاہت ہے کہ اٹھ کے جائیں نماز پڑھنے کے لیے، دین کا کام کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھنے کا کام کر رہے ہیں، ایک سستی پڑی ہوئی ہے طبیعت پہ، کون نکلے لحاف میں سے، کون اٹھے سگنل کے پیچھے ٹھنڈے صحن میں جائے، کون یہ کرے، رات کو دیر سے سوئے تھے صبح کون اٹھے کلاس کے لیے، سستی۔ تو ڈھیلے پڑ جانا، نہ خود کام کرنا، اب ہم خود نہیں کریں گے تو دوسروں کو موٹیویٹ کیسے کریں گے؟ تو یہ ساری جو نشانیاں ہیں دین کے کام میں سستی، یہ منافقین کی نشانیاں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ یہ سب کس کی نشانیاں؟ منافقین کی۔ تو یہاں بھی ذکر انہی کا ہے، لیکن سبق ہم نے حاصل کرنا ہے، ہم تو نہیں یہ بنتے جا رہے، کہیں عملی منافق تو نہیں بن گئے ہم۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت، قولا تو وہ کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، کہ اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ یعنی اگر میدان جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو بڑا شکر گزار ہوتا ہے یہ بندہ کہ شکر ہے جی میں تو بچ گیا، میں نہیں گیا تھا ساتھ۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کے فضل میں سے کوئی چیز پہنچتی ہے لَيَقُولَنَّ، تو البتہ وہ ضرور کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جیسا کہ تمہارے اور اس کے بیچ میں کوئی بہت ہی گہری کوئی محبت کا رشتہ تھا، تو کہتا ہے یا لیتنی، ہائے افسوس مجھ پر، كنت معہم، ہوتا میں ان کے ساتھ، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو میں بھی بہت بڑی کامیابی پاتا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلی ہی جاتی درس میں۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ دنیاوی فائدہ کوئی پہنچا ہے وہاں جا کر، تو پھر اس طرح سے اظہار کرتا ہے اپنی اس نہ شامل ہونے کا عذر، اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ گویا بہت ہی اس کی کوئی چاہت تھی وہ کام کرنے کی، یا اس بندے کے ساتھ جس نے اس کو دعوت دی تھی اس طرف جانے کی بڑی کوئی محبت تھی، پر کیا تھا، ہائے بڑی مجبوری ہوگی جا ہی نہیں سکا، بڑا فائدہ ہوتا، دل میں کیا سوچتا ہے کہ مجھے بھی بڑا فائدہ مل جاتا، اوپر سے اظہار کیا کرتا ہے جیسے بڑی محبت تھی پر جا نہیں سکا، بڑی مجبوری ہو گئی تھی۔
تو یہ سارے اصل میں منافقوں کے طریقے ہوتے ہیں. اور آگے بھی آپ پڑھیں گے، پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ خاص طور پر جب جنگوں کا معاملہ ہوتا تھا تو یہ منافق جو تھے یہ اسی طرح کے کام کرتے تھے. پیچھے 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 رہنا، مسلمانوں کے دیکھتے رہنا کہ اچھا حالات کیا چل رہے ہیں، اگر جیت جائیں تو کہنا دیو ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، ہم نے کفار سے آپ کو بچایا، اور اگر مطلب ہار جائیں تو اگر موقع ملے تو کفار کے ساتھ شامل ہو کے مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے. تو یہ آگے بھی آپ پڑھیں گے، ان کا طرز عمل جو ہے یہ بار بار آئے گا. فَلْيُقَاتِلْ بس چاہیے کہ جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین وہ جو یشرون الحیات الدنیا بیچ دیتے ہیں زندگی دنیا کی، بالآخرہ آخرت کے بدلے میں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پھر جو کوئی جنگ کرے گا اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ پھر وہ قتل کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا تو ان قریب ہم دیں گے اس کو بہت بڑا اجر. پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں بھی کہ اللہ کی خاطر جس نے وَمِنَ النَّاسِ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے. یہاں بھی بیچنے کا لفظ آیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں. بیچنے کا لفظ کیوں آتا ہے؟ بنی اسرائیل کے معاملے میں بھی آتا ہے نا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا. تو یہ بیچنے کا لفظ کیوں آتا ہے؟ وقف کر دینے کا یا لگانے کا، آخرت میں انویسٹ کرنے کا کیوں نہیں آتا؟ میم چیز بیچنے کے بعد اس کے ان ریٹرن ہم کچھ لیتے بھی تو ہے نا، قیمت ملتی ہے ہمیں. کچھ جو چیز ہم بیچ دیتے ہیں نا اس کے اوپر ہمارا حق نہیں رہتا. جیسے سورہ توبہ میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مال کے بدلے جنت کا سودا کر لیا. تو پھر جان اور مال ہماری ملکیت نہیں رہی نا جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس کا سودا کر لیا ہے. مطلب یہ کہ یہ پے کریں گے تو جنت ملے گی، یہ پیمنٹ کے بغیر ملے گی نہیں. اسی طرح آخرت کی زندگی چاہیے یا اللہ کی رضا چاہیے تو اس کے لیے پھر دنیا کی زندگی پے کرنی پڑے گی، پیمنٹ کرنی پڑے گی. اور جب آپ ایک چیز پے کر دیتے ہیں نا، دے دیتے ہیں دوسرے کو، پھر آپ اس کے مالک نہیں رہتے. مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ میں بھی ہم نے یہ سیکھی تھی بات کہ اپنا آپ بیچ ڈالا جس نے، مطلب اپنی خواہش نفس، اپنی پسند ناپسند، اپنی چاہت، اپنی فلسفی آف لائف، اپنا آرام، اپنی سہولتیں، ہر چیز دے دی، بیچ دی. کس کے لیے؟ آخرت کی زندگی کے لیے. یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ کا مطلب کیا ہے کہ پھر دنیا کی زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا ان کو، اور انہوں نے اپنی جان تک جو ہے میدان جنگ میں وہ لے گئے، اپنا مال اور اپنی جان. تو پھر کیا ہوا؟ جو اس راستے میں مارا گیا یا پھر غازی ہوا، غالب ہوا، ٹھیک ہے، تو دونوں کے لیے اجر جو ہے بہت بڑا ہے. یہاں بالخصوص قتال کی بات ہو رہی ہے. اور پھر آپ عام تمام جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں آپ ان پر لے آئیں. اب قتال کب کب ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے بھی اس کو پڑھا، تھوڑا سا کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے کہ بیسیکلی یہاں پر جو قتال ہے اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں دین کی کلمہ کو بلند کرنے کے لیے کیا جائے گا. جبکہ دوسری قومیں کس لیے قتال کرتی ہیں، کس لیے جنگیں کرتی ہیں؟ وہ تجارتی وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، تجارتی راستوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، جو آپ کی یہ پورٹ ہوتی ہے، جو آپ کی بندرگاہیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، آپ کی معدنی وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، زمین اپنی آپ کی زمین ہتھیانے کے لیے، اور محض صرف دنیا میں سپر پاور بننے کے لیے، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، چھوٹی جو ممالک ہوتے ہیں ان پہ حملہ کر کے. یہ صرف آج نہیں ہو رہا، یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ پھر ان قبائل پر بھی حملہ کر دیے جاتے تھے جو کمزور ہوتے تھے اور ان کو اپنے زیر نگین لے آیا جاتا تھا پہلے. اب یہ کام بڑے ملک کرتے ہیں چھوٹے ملکوں کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ کس طرح انگلینڈ جو ہے وہ برصغیر تک پہنچ گیا تھا
اور ساری کی ساری اس نے یہ ساری امپائر اپنی بنا لی تھی، برٹش امپائر. کیا تھا اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ اپنی سپیریورٹی بنانا اور ایشیائی وسائل کے اوپر قبضہ کرنا، ان کو غلام بنانا، بس. اسلام میں اس طرح کی جنگیں جائز نہیں ہیں. اسلام میں جنگ کب کی جاتی ہے؟ جب معاملہ دین کا ہو. اور پھر وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہے تمہیں کہ تم جنگ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. کیوں تم قتال نہیں کر رہے ہو جب کہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو یہ کہہ رہے ہیں، جو اللہ سے دعا کریں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال، اس کے رہنے والے بہت ظالم ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ میری اور میری والدہ کے لیے تھا. حضرت وہ اس وقت مکہ میں تھے جب، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ بڑا ظلم کر رہے تھے اس وقت، جو پیچھے مسلمان رہ گئے تھے ان کے لیے. تو یاد رکھیے کہ قتال جو ہے اس وقت فرض ہو جاتا ہے مسلم جو لیڈر ہوتے ہیں، جو مسلم ممالک ہوتے ہیں، اسلامی ممالک ہوتے ہیں، جب کسی جگہ پر دنیا میں مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کے اوپر ظلم توڑا جا رہا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ منافق بن گئے. پیچھے کس کی نشانی آ رہی ہے کہ قتال کے لیے بلایا جا رہا ہے اور وہ ڈھیلے پڑے ہوئے؟ کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نا. منافق. تو آج جب فلسطین میں کمزور مرد، عورتیں اور بچے اللہ کو پکار رہے ہیں، مسلم امہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور نہیں کوئی ان کی مدد کر رہا، نہیں کوئی سفارتی لیول پر جو کر سکتے ہیں وہ کوشش نہیں کر رہے، تو پھر کیا ہے؟ پہلا نام کیا آتا ہے ذہن میں؟ منافق. منافقت کی حدیں توڑیں. اس وقت ہمارے جو مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں، جو فیصلے لے رہے ہیں، عوام تو سبھی کے ان کے ساتھ ہی ہے، لیکن یہ حکمرانوں کی پکڑ ہونی ہے اس پہ زیادہ. ہاں، اگر عوام بھی ڈھیلے پڑے ہوئے، کوئی اپنا احتجاج رجسٹر نہیں کرا رہے، کسی قسم کا جو ہے وہ اظہار نہیں کر رہے، اور اپنی امن چین کی بانسریاں بجا رہے ہیں، اور جو فیسٹیولز ہو رہے ہیں ان میں جا رہے ہیں، اور اپنا گانا بجانا اور اپنی اس میں لگے ہوئے ہیں، اور کوئی نہیں فلسطینیوں کے لیے کلمہ حق بلند کر رہا، پھر سبھی شامل ہیں اس میں، اس منافقت میں. تو اپنے دائرہ کار میں ہم میں سے جو بھی جتنا بھی کر سکے اس سے رکنا نہیں ہے. ابھی جنوری چڑھ گیا، پھر سے آپ لوگوں نے گروسری کرنے جانی ہے. نکال دیں ان کمپنیوں کو اپنی لسٹوں سے ہمیشہ کے لیے جو سپورٹ کر رہی ہیں اسرائیل کو کسی بھی طرح سے. 2 مہینے ہو گئے ہیں. کل 85واں دن تھا، 85th ڈے تھا. سارا غزہ تباہ و برباد ہو گیا. ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بچے، بوڑھے، عورتیں، اور بالخصوص بچے، انہوں نے وہ فرعون والا کام شروع کیا ہوا ہے کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دو، بچوں کو قتل کر دو. اللہ ہم پہ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ فلسطینی جو ہمارے بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، جوان، بوڑھے، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس سے ان کی مدد کریں. اور جو جواب دہی امت مسلمہ سے ہونی ہے نا اس بارے میں، اللہ ہم پر رحم کرے، اور ہمیں کم از کم ہماری حد تک جو ہے وہ اتمام حجت کی توفیق دے کہ ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کہہ سکیں کہ اللہ پاک ہم یہی کر سکتے تھے. ہم اپنا احتجاج رجسٹر کرا سکتے تھے، ہم ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے تھے، ہم دعائیں کر سکتے تھے، تہجد میں اٹھ کے سجدوں میں ان کے لیے دعائیں کر سکتے تھے. اللہ پاک ہم نے کیا. ہم اپنی گورنمنٹ تک اپنا احتجاج پہنچا سکے. ہم نے سوشل میڈیا پر اپنے احتجاج کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا، ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی اویئرنیس پہنچائی، ہم نے لوگوں کو اس بائیکاٹ کے لیے مائل کیا. اتنا تو ہم کر سکتے تھے، اتنا ہم نے کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما لکم. اور یہ مکہ میں جو لوگ تھے ان کی بات ہو رہی ہے
مجبور اور کمزور لوگوں کی جو مالی طور پر بھی کمزور تھے اور جسمانی طور پر بھی حضرت عمر کی طرح کا نہیں دبدبا رکھتے تھے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آ جاتے، تو مشرکین مکہ نے ان کو روک رکھا تھا، ہجرت نہیں کرنے دے رہے تھے. تو اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. اور وہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا، اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، وجعل لنا من لدنك نصيرا، اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار. یاد رکھیں مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں اپنے جنود بھیجتے ہیں، لشکر بھیجتے ہیں. سب جانتے ہیں اصحاب الفیل کے ساتھ کیا ہوا، بدر کے میدان میں کیا ہوا، حنین کے میدان میں کیا ہوا، ہم سب جانتے ہیں. احزاب کے میدان میں کیا ہوا، کیسے اللہ کے لشکر آئے، کیسے اللہ نے کفار کو شکست دے دی، کیسے مٹھی بھر مسلمان جو تھے ان کو فتح نصیب ہوئی، ہم سب جانتے ہیں. وہ چاہے تو آج بھی ایسا کر سکتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے. لیکن اصل آزمائش یہ امت مسلمہ کی ہے، اصل آزمائش تو یہ ہماری ہے. جب وقت تھا تو ہم نے کیا کیا. سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا شام نکلنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں گی، کیونکہ شہید کا رتبہ بہت ہے اور شہید کی موت کا لطف بہت زیادہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے درجے بہت بلند رکھے ہیں اعمال کے، لیکن شرط یہی ہے کہ عمل کریں گے تو ملیں گے وہ درجے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کفر کرتے ہیں وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو پس آپ جنگ کریں شیطان کے دوستوں سے. ان بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے. اصل حقیقت یہی ہے، شیطان ہمیں دشمنوں کا جو وہ ہے نا دبدبا اور روب، وہ بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے، ان کی اسٹرینتھ بہت بڑی کر کے دکھاتا ہے. لیکن اگر مومن، جیسے سورہ انفال میں آتا ہے کہ 20 مومن اگر ہوں صحیح ایمان والے تو وہ 100 پہ بھاری ہو سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو تم کمزور ہو لیکن پھر بھی 100-200 پہ بھاری ہو سکتے ہیں. یعنی مومن اتنا پختہ ہونا چاہیے اپنے ایمان میں، اپنی اسٹرینتھ میں، اللہ پر بھروسے میں، اپنی ٹیکنالوجی میں. ٹیکنالوجی، ویپنز، پیچھے بھی کیا کہا ہے، کہاں سے یہ سلسلہ جو ہے گفتگو کا شروع ہوا تھا، کس آیت سے، کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اپنے ہتھیار اٹھا لو. تو ہتھیار آپ پروڈکشن کریں گے، ہتھیاروں کی بنائیں گے تو اٹھائیں گے نا. تو اس طرح آپ کیپیبل ہونے چاہیے، مومن ایسے کیپیبل ہونے چاہیے کہ 20 100 پہ بھاری ہوں، 200 پہ بھاری ہوں، نہیں تو ایٹ لیسٹ 100-200 پہ بھاری ہو. لازمن یہ ریشو ہونی چاہیے. اتنا آپ ویل اکوپڈ اور اتنا آپ کا اللہ پر توکل اور اتنا زیادہ آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے. تو جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں کامیابی انہی کو ملتی ہے، کیونکہ شیطان کی چال کمزور ہے. لیکن چونکہ ہمارا پرپس ہی ہماری آنکھوں کے سامنے دھندلا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا راستہ کون سا ہے، حق پر کون سا راستہ چل رہا ہے، ہمارے فائدے میں کیا چیز ہے، اور ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے اگر ہم پہ سینکشنز لگا دی تو بس پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور ہمیں ابھی بھی ایسے بھی لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، جب آپ پڑھتے ہیں ان کی تو وہ ابھی بھی آپ کو یہی ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کمپنیز کا بائیکاٹ کیا آپ کی اکانومی کو اتنا اور اتنا لاس ہوگا. اللہ کے بندے، سے پہلے آپ کی اکانومی کون سے آسمان کو چھو رہی ہے؟
ایٹ لیسٹ اس سے یہ تو ہوگا نا کہ اللہ کی مدد آپ کو ملے گی. اور پتہ نہیں کون کون سے فلسفے بگاڑ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ آپ اتنا بھی نہ کرو، اتنا سا بھی نہ آپ ایفرٹ کرو اللہ کی راہ میں. شیطان ہمیں بہت بڑی بڑے کر کے مسائل دکھاتا ہے، حالانکہ شیطان کی چال بہت کمزور ہوتی ہے. الم تر الی الذین قیل لہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف کہ کہا گیا ان سے کفو ایدیکم، روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو. یہ مکہ میں ابتدائی دور کی بات ہے جب مسلمانوں کو قتال سے روک دیا گیا تھا. جب مسلمانوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کچھ لوگوں نے، کہ ہمیں آپ دیں اختیار کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں، تو چونکہ مسلمان کمزور تھے اور حرمت والے شہر میں تھے اور کفار غالب تھے اور وہ کثرت میں بھی تھے، یہ تعداد میں بھی کم تھے، پھر جنگی اسباب بھی کفار کے پاس جو تھا وہ زیادہ تھا، مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کو جو پہلا حکم دیا گیا تھا وہ صبر اور ضبط کا تھا. یعنی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، سیلف ٹریننگ کریں، اپنے آپ کی ٹریننگ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا میں یہ سیلف ٹریننگ ہے اس چیز میں کہ جب آپ یہ احکامات پورے کرو جو اللہ نے حکم دیا ہے، جس چیز سے روکا ہے رک جاؤ، جو چیز کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، تو اس کے بعد جب پھر قتال کا حکم دیا جائے گا تو اتنی اچھی ٹریننگ ہو چکی ہوگی کہ پھر یہ قتال سے پیچھے نہیں ہوں گے. کیونکہ اس وقت اگر قتال کا حکم دیا بھی جاتا تو مٹھی بھر لوگ تھے، ختم بھی ہو سکتے تھے، نہ بھی ختم ہوتے تو میجورٹی پیچھے ہو جاتی، کیونکہ ٹریننگ نہیں ہوئی تھی ابھی ان کی. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال جو ہے وہ فرض کیا گیا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈر رہے تھے، کخشیت اللہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا پھر اس سے بھی زیادہ شدید ڈرنا. وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا لما کتبت علینا القتال، کہ اے رب کیوں تو نے فرض کیا ہم پر جنگ کرنا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، اور کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں ایک قریبی مدت کی. قل متاع الدنیا قلیل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کی متاع جو ہے وہ تو بہت ہی تھوڑی سی ہے، بہت ہی تھوڑا سا فائدہ ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کرے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر بات جو اس کا سنیریو ہے وہ تو آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گیا کہ پہلے یہ چاہتے تھے کہ جنگ کی اجازت دی جائے، اور پھر جب قتال کا حکم آ گیا، غزوہ احد میں بھی ہم نے پڑھا، لیکن یہاں پر جو ہے جب ان کو قتال کا حکم دیا، خاص طور پہ غزوہ بدر کی بات ہو رہی، تو اس وقت پھر انہیں اپنی کمزوریاں نظر آنی شروع ہو گئیں اور ان کے دل چھوٹے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کیوں فرض کیا ہم پہ جنگ، ابھی تو ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دیتے، تھوڑی سی اور مہلت دے دیتے. تو یہاں جو بیسک وجہ بتائے گی وہ کیا ہے کہ یہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا لوگوں سے ڈرتے. اس کے ذکر جو ہے وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 20 میں بھی آتی ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور مومن جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی سورت کیوں نازل نہیں کی جاتی، یعنی قتال کا حکم ہمیں کیوں نہیں دیا جاتا. وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، کہ جس کے اندر قتال کا ذکر ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ نازل کی گئی اس طرح کے احکامات، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ جب یہ صورت ان کے اوپر نازل کی گئی تو ان کے جو بیمار دل والے لوگ تھے وہ چیخ اٹھتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے دیکھتے گویا کہ ان پر موت کی غشی جو ہے وہ طاری ہوتی. مومن تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں قتال کا حکم دیا جائے، لیکن جو منافق تھے ان کا یہ حال ہو جاتا صرف یہی سن کے کہ اگر پھر صورت کوئی نازل ہو گئی تو پھر جو ہے وہ ہمارا کیا بنے گا. تو اسی وقت بھی ان کی آنکھوں سے ایسا خوف جھلکتا تھا جیسے موت کا. تو بات وہی ہے کہ ہر ایک کے ایمان کا درجہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ان میں منافق بھی تھے اس دور میں اور پھر کمزور ایمان والے بھی تھے، جیسے ہم نے غزوہ احد کے کانٹیکس میں پڑھا بھی تھا.
تو جو پختہ ایمان والے تھے وہ تو یہ چاہتے کہ بس اب ہم ایک اس میں آ گئے ہیں، اسٹیٹ ہماری بن رہی ہے، ہمیں کفار کا مقابلہ کرنا ہے، ان مظلوم مسلمانوں کو چھڑانا ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن میجورٹی جو تھی، جو منافقین کی تھی یا جو کمزور ایمان والے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی ہم اتنے پختہ نہیں ہوئے، ابھی ہم اتنے مضبوط نہیں ہوئے. اور سیم سچویشن آپ اس کو آج کل کے صورتحال میں بھی دیکھ لیں کہ مسلم ممالک میں سے بھی میجورٹی جو لوگ ہیں یا حکمران ہیں، وہ ابھی تک لوگوں کے سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اللہ سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل کا جو ہے نا ان کے اوپر روب ہے، ان سے ڈرتے ہیں. وہ کیا سوچتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ جی ہماری اکانومی بیٹھ جائے گی، یہ ان سے دشمنی لیں گے تو پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا. حالانکہ رازق تو اللہ ہے، پالنے والا تو اللہ ہے، اور اللہ نے طاقت بھی دی ہے، اسٹرینتھ بھی دی ہے امت مسلمہ کو. اسی لیے یہ لوگ اکٹھا بھی نہیں ہونے دیتے نا. یہ سارے اوپر جتنے بھی حکمران مختلف ممالک میں، مسلم ممالک میں بیٹھے ہوئے، میجورٹی یہ انہی کے ٹاؤٹس ہوتے ہیں، یہ آتے ہی سپر پاورز کی مرضی سے ہیں، سلیکٹ ہو کے اوپر پہنچتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کہ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو ایمانداری کی توفیق دی ہو اور وہ کسی ایسی مملکت میں حکمرانی کر رہا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کا طلبگار ہے. ادروائز میجورٹی یہی صورتحال ہے اس وقت دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ان سے کہیے کہ دنیا کی متاع تو بہت قلیل ہے، یہ دنیا تو یہی ختم ہو جانی ہے. کتنی دیر حکمرانی کر لو گے، کتنی دیر تم اپنے وسائل کو سینے سے لگا کے بیٹھ جاؤ گے، کتنا کہ تم سونا کھا جاؤ گے، چبا جاؤ گے. اب یہ عرب کنٹریز میں آپ دیکھیں کہ جو عرب شہزادے ہیں، جیسے یو اے ای کا ایک پرنس تھا، کوئی مجھے نام نہیں یاد، تو میں دیکھ رہی تھی یاٹ اس نے ایک بنوائی ساری کی ساری سونے کی، اندر سے اس کا انٹیریئر گولڈ کا. استغفر اللہ، کیا کر لے اس میں بیٹھ کے جائے گا، ڈوب گیا پانی میں مر جائے گا، کیا ہوگا اس سونے کی یاٹ کا. نلکے، واش، یہ تو خیر پاکستان کی کہانی ہے. ٹوائلٹس کے جو ٹیپ ہوتے ہیں وہ تک گولڈ پلیٹڈ، گولڈ کی. استغفر اللہ، کیا کرنا ہے. ایک سانس کا نہیں پتا انسان کا، اندر آتی ہے باہر جاتی ہے. سونے کے نوالے کھانے بھی کتنا کھا لو گے. لیکن نہیں، شیطان نے یہ دنیا ایسی مزین کر کے رکھ دی آنکھوں کے سامنے کہ اصل جو زندگی ہے وہ کہیں گم ہی ہو گئی ہے. اور یہ تو خیر بڑے بڑے عہدوں والوں کی باتیں نا، عام ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ہمیں جب حکم ملتا ہے اللہ کے دین کے کسی کام کا، جب ہماری کوئی ذمہ داری لگائی جاتی ہے، اچھا ذمہ داری ہی چھوڑے. میں دیکھ رہی تھی کہ ہم نے گروپس بنائے تھے سورہ ملک کا، تجوید کا، اسی طرح دوسرے گروپس. کیا ایکٹیویٹی اس کے اندر ہو رہی ہے، کتنے لوگ ہیں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ٹائم پہ سبق سنا رہے ہیں. ہارڈلی ایک یا دو. کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے پیچھے 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 ہوتے 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 پھر سائلنٹ ممبر بنتے بنتے ایک ٹائم آتا ہے کہ گروپ ہی لیو کر جاتے ہیں. اگر تو اس سے بہتر مل گیا اور اس سے زیادہ اچھا مل گیا، ہو گیا، پھر تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. لیکن اگر صرف اس لیے کہ ٹائم نہیں مینیج کر رہے ہم، یا سردی زیادہ ہے یا گرمی زیادہ ہے یا یہ وجہ ہے یا وہ وجہ ہے، اس وجہ سے نہیں ہم کر رہے، تو پھر ہمیں اپنے اوپر افسوس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ والآخرۃ خیر لمن اتقی، جس کا تقوی جتنا زیادہ ہوگا نا، آخرت اسی کے لیے اتنی ہی بہتر ہوتی چلی جائے گی. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، دھاگے برابر بھی، جیسے کریں گے ویسے ہی بھریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھ کے سمجھنے کی توفیق بھی دے، اور وہ حکمت بھی دے جس کے ساتھ ہم اس سب کو اپنے عمل میں لے کر آئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں اور اپنے دین کے رستے پر استقامت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آمین. ہم بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں نصیب کریں، بالخصوص جتنے مسلمان جہاں کہیں مجبور ہیں، پریشان کیا ہوا ہے ان کو نان مسلمس نے، جس بھی لیول پر، جس بھی جگہ،
اللہ تعالیٰ ان سب کی اپنی طرف سے اپنی جناب سے ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے، اللہ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے، شہداء کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، ان کو جنت میں اعلیٰ درجات دیں، اور جو زندہ ہیں تکلیف میں اللہ ان کی تکلیفوں کو رفع فرمائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔